بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج جغرافیہ قرآنی کا سبق نمبر 116 ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں مختصراً مشرکین سے اعلان برات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ کب ہوا تھا اور کس وقت ہوا تھا، تو اس کا پس منظر اور اس کے ساتھ حجۃ الوداع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس سے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ یوم الحج الاکبر یعنی جو حج اکبر ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو اس سے متعلق ہم آگے چل کر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ حج اکبر کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں جو مشہور ہے وہ کیا ہے اور حقیقت میں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ 9 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے بھی فارغ ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں یہ دیکھیں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ زمین کے اندر 4 مہینے تک آپ بس پھرتے رہیں، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں براءۃ من اللہ ورسولہ، تو یہ برات نازل ہوئی اور اعلان برات نازل ہوا۔ تو اس کے بعد چونکہ 9 ہجری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا 9 ہجری کو، اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بھی بنایا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر مشرکین کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا، اور خانہ کعبہ کے اندر سے اور حرم سے مکہ المکرمہ سے تمام مشرکین کو نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا جن کے ساتھ معاہدے ہیں یا جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں، وہ 4 مہینے تک بس انتظار کریں۔ 4 مہینے کے بعد ان کو یہاں پہ یا تو اسلام ہے یا پھر بالکل تلوار ہے، پھر کسی قسم کی گنجائش ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تھا اعلان براءت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں نائب بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے جا کر اعلان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو وہاں پر جب اعلان ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان اعلان والوں میں موجود تھا کہ جب وہاں پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ مشرکین ننگے ہو کر طواف آئندہ کے بعد نہیں کر سکیں گے اور شرک کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، تو یوم الحج الاکبر یہ چونکہ عرفہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ حج اکبر یہ حج کو کہا جاتا ہے، چونکہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، تو اس کے مد مقابل اس کی نسبت سے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، ایسا بات نہیں ہے۔ حج اکبر چونکہ خاص طور پہ جو حج اکبر کہا جاتا ہے وہ عرفہ کے دن نہیں بلکہ یوم النحر کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کے دن چونکہ حج کی زیادہ افعال ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، نحر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے حلق ہوتا ہے، اور بہت سارے افعال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے، یعنی یہ یوم النحر کو، یعنی 10 ذوالحجہ کو۔ لیکن یہ کہ یہاں پر جب عرفہ کا دن تھا 9 ہجری کو، تو وہ جمعے کا دن تھا، تو اس لیے اس کو بھی کہا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ حج جو جمعے کے دن ہوگا تو وہ یوم الحج الاکبر ہوگا، یہ عوام میں جو مشہور بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا 9 ہجری کا یوم الحج الاکبر، یعنی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرمایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے جا کر اعلان فرمایا۔ پھر 10 ہجری کو جب سورہ نصر نازل ہو گئی تو حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح
بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تو 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام شریک سفر ہوئے، اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ، اور تمام مسلمانوں کا سمندر جیسے امڑ آیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ چنانچہ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی، اور 9 دن لگے، اور 9 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ راستے میں بھی جگہ جگہ پڑاؤ ہوا، اور باقاعدہ ایک جگہ پہ جو میقات ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور تلبیہ پڑھا، اور اس کے بعد قصوہ نامی اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور پھر اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جا کر پہلے یعنی جن کی قربانیاں تھیں ان کے لیے الگ حکم تھا، جن قربانی ساتھ نہیں رہی تھی ان کے لیے الگ حکم تھا۔ تو بہرحال یہ چونکہ پورا ایک پروسیس تھا حج کا، یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے جس کو آپ دیکھیں گے۔ ہم نے صرف یہاں پہ اشارہ کرنا ہے جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو فصیح و بلیغ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی، اور اسی طریقے سے بہت سارے حقوق اس میں تھے اور بہت سارے اس میں احکامات تھے، وہ تفصیلی خطبہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ یہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو جغرافیہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو ناظرین، اس طریقے سے ہم نے آج اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اب متفرق کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو آخری سبق کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔